حالانکہ یہ بل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف اس کو بتایا جا رہا ہے۔ وپکشی پارٹیاں اس میں انوالو ہیں، لگی ہوئی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ ہاں یہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آپ نے دیکھا اکھلیش یادو نے کیسے اپوز کیا اس کو، اسدالدین اویسی نے تو بل کی کاپی پھاڑ دی، کیونکہ یہ وہ اصل میں کیا ہے، اس وقت کی جگہ کو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں اس طرح کے پرکرن کر کے پارلیمنٹ میں۔ اچھا، مسلمان تھوڑا جذباتی ہے، مسلمان ان چیزوں کو جذباتی لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ اسدالدین اویسی تو ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور اتنی سخت آواز کہ بل ہی پھاڑ دی۔ دیکھیں، بل کو لے کر جس طرح سے سماج میں بھرانتی پھیلائی جا رہی ہے، میں نے بل کو پڑھا ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی مسلمانوں کی مسجدیں یا مدرسے یا کوئی اور چیز ان پہ کوئی آنچ آئے گی، اس میں بالکل بھی کچھ ایسا نہیں ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے اس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وقف کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرے بیٹھے ہیں، پرسنل لا بورڈ کے لوگ، جمعیت علماء ہند کے لوگ، یہ وہی لوگ ہیں۔ جتنے بھی پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں، اسدالدین اویسی سے لے کر ایک فضل الرحمان مجددی صاحب ہیں، راجستھان میں ان کا بہت بڑا ایک کالج چلتا ہے، میڈیکل کالج، وہ سارا وقف کی زمین پر ہے۔ اسدالدین اویسی کی بہت ساری جگہ، ہزاروں گز جگہ بیگوں کے حساب سے اس نے قبضائی ہوئی ہے، اور دوسرے ممبر ہیں بہت سارے۔ جمعیت جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے ایک آرگنائزیشن کے 2 صدر ہیں، ایک مولانا محمود مدنی صدر ہیں اور اسی کے صدر مولانا ارشد مدنی ہیں۔ پہلے آئی ٹی او پہ مسجد عبد النبی پہ ایک آفس ہوا کرتا تھا، وہ بھی کروڑوں روپے کی جگہ ہے، اس پہ ناجائز قبضہ ہے، بورڈ کی جگہ ہے۔ پھر انہوں نے 1 بیگھہ جگہ آئی ٹی او پہ تھوڑا سا دور ہٹ کے، جہاں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، 1 بیگھہ جگہ وقف بورڈ کی پھر انہوں نے قبضہ لی، اور جمعیت علماء کے نام پہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو وقف کی جگہ قبضہ کرے بیٹھے ہیں، ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ سرکار یہ جگہ ہم سے نہ چھڑوا لے۔ اگر آپ اتنے ایماندار ہیں تو آپ کو تو پہلے یہ جگہ واپس کرنی چاہیے کہ بھئی ہم یہ جگہ وقف بورڈ کو دیتے ہیں۔ اگر آج کا سرکل ریٹ کے حساب سے ان کا کرایہ لیا جائے تو ایک جگہ کا 10 لاکھ روپے مہینہ ہوگا، کم سے کم۔ اتنی پرائم لوکیشن ہے۔ پولیس مخالے جو ہو کرتا تھا پہلے، اس کے بالکل برابر میں مسجد عبد النبی بالکل چوراہے پہ ہے، ایسے ہی وہ دوسری جگہ ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو جان بوجھ کر مسلمانوں میں بھرانتیاں پھیلا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف اس کو بتایا جا رہا ہے۔ وپکشی پارٹیاں اس میں انوالو ہیں، لگی ہوئی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ ہاں یہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آپ نے دیکھا اکھلیش یادو نے کیسے اپوز کیا اس کو، اسدالدین اویسی نے تو بل کی کاپی پھاڑ دی، کیونکہ یہ وہ اصل میں کیا ہے، اس وقت کی جگہ کو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں اس طرح کے پرکرن کر کے پارلیمنٹ میں۔ اچھا، مسلمان تھوڑا جذباتی ہے، مسلمان ان چیزوں کو جذباتی لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ اسدالدین اویسی تو ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور اتنی سخت آواز کہ بل ہی پھاڑ دی۔ تو کل سے جو ہے بڑا ہنگامہ ہے اسدالدین اویسی کو لے کر مسلمانوں میں کہ بھئی اتنا بڑا بہادر کوئی آدمی نہیں ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے یہ سچائی جائے گی کہ یہ آدمی وقف کی سب سے زیادہ زمینوں پہ قابض ہے، اس کے جو اسکول کالجز ہیں، اس کے جو جتنے بھی پروگرام ہیں حیدرآباد میں، وہ تقریباً 80% وقف کی زمینوں پہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی، اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کوئی بھی پارٹی ہمارا فیور کیوں کرے گی، اس لیے کہ ان کو ووٹ چاہیے۔ کانگریس، سماجوادی پارٹی، بسپا، یہ سب ہماری اس پہ تو زندہ ہیں، ہمارے ووٹوں پہ۔ اگر مسلمان ووٹ نہ دیں ان کو تو ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 37 سیٹیں جو سماجوادی پارٹی کی آئی ہیں وہ سب مسلمانوں کے دل پہ آئی ہیں، اور یہ سمجھیے گا کہ یادوں نے خود ان کو ووٹ نہیں دیا، یادوں نے ووٹ نہیں کیا یو پی میں، مسلمانوں نے بھر بھر کے کیا ہے۔ آپ دلی میں دیکھیے، دلی میں جتنی سیٹیں کیجریوال کو آئی ہیں وہ 74% جو مسلمانوں نے ووٹ کیا ہے اس کی وجہ سے آئی ہیں، نہیں تو اگر یہ مسلمان ووٹ نہیں کرتے اس کو تو 0/0 ہو جاتا۔ تو یہ ساری پارٹیاں مسلمانوں کے دم پہ زندہ ہیں۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہوئی ہے، کچھ پارٹیاں اور ہیں جو این ڈی اے میں ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے دم پہ ہیں، ان کا چہرہ بھی بے نقاب ہو گیا، جیسے جے ڈی یو ہے، دل بدلو چاچا، وہ بھی بے نقاب ہو گئے آج، کیونکہ مسلمانوں کا ووٹ لیتے ہیں، اور مسلمانوں کا ووٹ لے کر مسلمان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے، ہر جگہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیلگو دیشم پارٹی مسلمانوں کی وجہ سے آئی ہے، آر ایل ڈی یو پی میں مسلمانوں کی وجہ سے آتی ہے،
مسلمانوں کا ووٹ ہے. یہ ایسی پارٹیاں ہیں جو بے نقاب ہو گئی مسلمانوں کی نظروں میں. حالانکہ میں پھر اس بات کو کہتا ہوں کہ اس بل کو لے کر مسلمان کسی بھرم میں نہ رہے. یہ بل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. میں بھی اس بل کے خلاف تھا، لیکن جب میں نے بل کو پڑھا تو مجھے کچھ اس میں نہیں لگا.